امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کیا آپ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ کیا اس میں ہمیں شادیاں نہیں کرنی چاہیے یا کوئی نیا کاروبار کرنے سے آپ بھی گھبراتے ہیں؟ کیا آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس مہینے میں نیا کاروبار شروع کریں گے تو وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے؟ آئیے آج قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اسلام ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہمارے معاشرے میں اکثر غلط فہمی کا باعث بنتا ہے، اور وہ ہے سفر کا مہینہ۔ صدیوں سے لوگ اس مہینے کو برا اور منحوس سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اور تو کئی لوگ اسے مصیبتوں کا مہینہ بھی قرار دیتے ہیں۔ اب قرآن و حدیث ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتی ہے، یعنی کہ قرآن میں ہمیں اس بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اسلام نے ہمیں ان سب باتوں سے منع فرمایا ہے۔ سفر کے مہینے کے بارے میں اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نہ کوئی دن برا ہے اور نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی رات بری ہے اور نہ ہی کوئی دن۔ اصل بھلائی اور برائی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ خوشی ہو یا غم، مصیبت ہو یا آزمائش، سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ سفر میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، یہ نیا کام نقصان دہ ہوگا، یہ سب جہالت اور توہم پرستی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نیک نیت کے ساتھ شادی یا کاروبار کرے تو وہی اس کے لیے رحمت اور برکت کا سبب بنے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو بھی دوسرے مہینوں کی طرح رحمت اور عبادت کا ذریعہ سمجھیے۔ اس میں کثرت سے نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے باطل عقائد اور گمراہی سے بچائے، ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور سفر کے مہینوں کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔